سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اما بعد، آئیے بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید برہان رشید جس آیت طیبہ کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ نے اپنے نبی مکرم شفیع معظم شہنشاہ دو عالم نیر بطحہ رازدار ما اوحی شاہد ما طغی صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبی فخر قوم و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا. سامعین دی وقار، یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے، تاریخ اسلام کا ایک ایسا سنہری باب ہے کہ جس سے ہمیشہ یہ تاریخ درخشندہ، تابندہ اور روشن رہے. یہ ہمارے لیے فخر والی بات ہے، یہ واقعہ فخر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ السلام جن کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، شان اور شوکت کو بڑھا دیا اور فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. تو حضور کا ذکر بلند سے بلندر ہوتا جائے گا. اب چاہے کوئی لاکھ کوششیں کرے کہ اس کو گھٹائے، شان میں تنقیص کرے، کمی کے پہلو نکالے، اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں غلط باتیں منسوخ کرے، تو اس سے فرق نہیں پڑنا ہے، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. انہی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو جانے کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ابتدائی سفر کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضور مکہ المکرمہ میں موجود تھے. حتیم کا بھی ذکر ملتا، حضرت ام ہانی کے گھر کا تذکرہ بھی ملتا. حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، حضور کو لے جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، حضور کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ کہ حضور کی طرف قدم بھی نہ ہو، اس انداز میں بارگاہ رسالت میں آتے. جن کا ادب جبریل امی کرتے ہوں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو جبریل امی ادب سے حاضر ہوتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں، حضور مسجد حرام میں، اب جبریل امی آپ کے ساتھ، اور حضور کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، قلب انور کو نکالا جاتا ہے، اور جانے دو عالم علیہ السلام کے مبارک قلب کو سونے کے تشت میں رکھا جاتا ہے، اس کو زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ سونے کا تشت کیوں رکھا گیا، زمزم سے دھویا کیوں جا رہا ہے؟ اس کے اندر رحمت، برکت، عزت، عظمت، شرافت، بزرگی اور خاص خاص نعمتیں اس قلب انور میں رب ذوالجلال ڈال رہا ہے، اور سونے کا تشت لیا، اس طرح سونے کو بھی معراج عطا فرما دی۔ اب دیگر دھاتیں ہیں، لیکن جو ویلیو سول کو، گولڈ کو ملی ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملی، اس کی ایک الگ ہی ڈیمانڈ ہے، الگ ہی ویلیو ہے، الگ ہی اس کی طرف رغبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کو بھی حضور کی برکت سے معراج عطا فرمایا، زمزم سے جس کو دھویا وہ سینہ نبی، زمزم کو بھی آج معراج عطا کی جا رہی ہے، قلب انور پر لگ رہا ہے، اور وہ مقدس قلب کہ جس پر قرآن اترا، وہ مقدس قلب کہ جس نے اپنے رب کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، وہ مقدس قلب جو ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام پھر بھی حیات ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، سرکار کی بھی دو آنکھیں ہیں، تو حضور بس ایک انسان ہے اور اللہ کی طرف سے ایک قاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بس اتنا ہی گمان کیا کہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانا ہے، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھا، ان کے ظاہر کو بھی دیکھا، ان کے بیٹھنے کو دیکھا، تو کہنے لگے یہ تو ہماری طرح ہے، ہماری ہی طرح بشر ہے۔ لیکن جب انہوں نے حضور کے زمین پر چلنے کو دیکھا تو کیا سدرۃ المنتہا تک جانے کو نہ دیکھا؟ جب انہوں نے حضور کو انسانی صورت میں دیکھا، اور حضور واقعی بشر ہیں، افضل البشر ہیں، لیکن ان کی نورانی بشریت کو نہ دیکھا کہ قلب انور نکالا جاتا ہے، حضور علیہ السلام پھر بھی حیات ہیں۔ ادھر دل نکل جائے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن حضور پھر بھی حیات ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور بشر ضرور ہیں، ضرور بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن نورانی انسان ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اعلی البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، اتم البشر ہیں، اعظم البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہیں بیت اللہ کے پاس، پھر دوبارہ سینہ پر نور میں قلب اطہر کو رکھا جاتا ہے، اس کو دوبارہ اندر رکھ دیا گیا۔ یہ حکمتوں کا خزینہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے، پر بت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ۔ اگر کسی پہاڑ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی سے، پر بت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ، ہے کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے۔
بچپن ہو یا جوانی، معراج کی ہو ساعت، زمزم سے جس کو دھویا وہ سینہ نبی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو متعدد بار معراج ہوئی، کئی معراجیں ہوئی، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی، لیکن ایک معراج ایسی ہے کہ جو جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے، اور جو دیگر معراج حضور کو ہوئی تو قلبی معراج ہوئی، روحانی معراج ہوئی، روحانی معراج تھی، قلبی معراج تھی، لیکن یہ خاص معراج جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبوت کا 11واں سال تھا یا 12واں سال تھا، یعنی ہجرت سے 2 یا 1 سال پہلے کی یہ بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ اب ایک جانور لایا جاتا کہ جو خچر سے چھوٹا اور دراز گوشت سے اونچا، ایک ایسا جانور جسے براق کہا جائے، جس کا ایک قدم ادھر تو دوسرا قدم کوسوں میلوں آگے، انتہائی تیز رفتار براق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لایا ہے۔ جانے دوانا اس پر سوار ہوتے ہیں۔ اب یہ سیر ہو رہی تھی، سر لامکان سے طلب ہوئی تھی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا جا رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ بندہ بھی ایسا ہی نہیں، بندہ ذیشان ہے، بندہ رحمان ہے، بندہ خاص ہے کہ جس پر اترا قرآن ہے جو کہ فرقان اور ہدایت کا نشان ہے۔ تو اس بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں سیر کرا، کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلا حصہ ہے معراج کا، پہلا حصہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ اچھا، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تھے؟ بولیے، کوئی ٹرینز، بس، سفر کیسے ہوتا؟ عام طور پر کوئی پیدل کر رہا ہے، کوئی گھوڑے پر کر رہا ہے، کوئی اونٹ پر کر رہا ہے، کوئی خچر پر کر رہا ہے۔ 30 دن کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ راتوں رات اللہ تعالی نے کرا دیا۔ تو کرانے والا کون ہے؟ پہلے اپنی عظمت کو بیان کیا کہ سبحان الذی، کہ جب تم نے رب کو ہر عیب سے پاک جان لیا کہ پاک ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات، تو معراج پر رات کے قلیل حصے میں لے جائے تو اس میں تعجب کی کیا ہے بات؟ وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ پل میں چاہے، جیسا چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اپنی پاکی سے اس واقعے کا تذکرہ شروع کیا کہ وہ پاک ذات ہے، جب وہ لے جانے والی ہے تو پھر کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ قلیل حصے میں اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی پہنچتے ہیں، بیت المقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، دیگر انبیاء وہاں پر موجود ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع کیا ہوا ہے حضور قائد المرسلین کے حیثیت سے، سید المرسلین کی حیثیت سے، تمام انبیاء کے سردار کی حیثیت سے مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی بیت المقدس سرزمین فلسطین میں واقع ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا الی المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ دنیاوی برکتیں بھی ہیں، دینی برکتیں بھی ہیں، اللہ نے وہاں رکھی۔ انبیاء پر وحی اتری اس سرزمین پر، انبیاء نے تبلیغ فرمائی اس سرزمین پر، انبیاء کرام علیہ السلام نے عبادت ربانی کی اس سرزمین پر۔ تو انبیاء کی، صالحین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو برکتوں والا بنا دیا۔
اور وہاں دنیاوی طور پر نہروں کو جاری کیا جس کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، فراوانی ملتی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ یہ حضور کا سفر معراج ہے۔ جبریل امی حضور کے خادم کی حیثیت سے حضور کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدات فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، حضور کو اللہ کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضور نے کچھ مرد اور کچھ عورتیں دیکھی جن کے سامنے دسترخوان بچھا تھا اور اس پر نہایت ہی عمدہ قسم کا بنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، اور دسترخوان کے آس پاس انتہائی بدبودار سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا۔ سرکار نے دیکھا، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ مرد اور عورتیں دسترخوان والا ذائقے والا ٹیسٹی جو کھانا تھا وہ چھوڑ کر سڑا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ایسے مرد ہیں جو اپنی حلال اور پاکیزہ ازواج کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے داد عیش دیا کرتے تھے، اور یہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں سے بے وفائی کیا کرتی تھیں۔ یہ حالت، یہ کیفیت، یہ غیرت ایمانی جو اسلام نے ہمیں دی، اگر اس کا جنازہ نکل جائے تو انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، کبھی اور آگے بڑھتا ہے، اور متعدد قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزگی دامن عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مثال وہی ہو کہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس نسل نو کی، ہمارے نوجوانوں کی بالخصوص حفاظت فرمائے۔ سامعین دی وقار، سرکار علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے۔ انبیاء علیہ السلام نے حضور کی تعریف بیان کی، حضور کی شان اور شوکت بیان کی، حضور کی مدحت بیان کی، حضور کی ثناخوانی بیان کی، اور حضور علیہ السلام کے لیے باقاعدہ خطبہ دیا گیا۔ اللہ اکبر! حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، انبیاء کر رہے ہیں، انبیاء سماعت کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی یاد میں محفل سجاتے ہیں، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہ راز پوشیدہ تھا کہ قیاں وہ معنی اول آخر، دست بستہ کھڑے تھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تمام انبیاء پیچھے، اور حضور ان کے قائد، ان کے امام، ان کے سردار، ان کے لیڈر، ان کے رہبر کی حیثیت سے آگے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو امامت کا شرف عطا فرمایا، اور حضور کو امام الانبیاء اور امام المرسلین کا لقب عطا ہوا۔ یہ مسجد اقصی تک کا سفر تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، حاضرین گرامی، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضور نے اس سے محبت فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک نماز پڑھنا کئی نمازیں پڑھنے کے برابر، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اغیار کی سازش ہے کہ جس طرح بیت المقدس پر ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، اس کو آگے اور کنٹینیو کیا جائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جہاد کی برکت سے حضور نے جو وصف شجاعت اور بہادری ہمیں دی ہے، اس کی برکت سے جنگ بندی ہو چکی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کو مبارک۔ اور اب ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرزمین فلسطین کو ہمیشہ کے لیے
ان ناپاک وجودوں سے محفوظ فرمائے، اس کو پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے پیارے مسلمانوں کو خوب خوشحالیاں عطا فرمائے۔ تو یہ مسجد اقصی، اب یہاں سے سفر ہوتا ہے آسمان کی طرف، یہاں تک غلام پر سفر کیا تھا جو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ درمیان میں حضور نشانیاں دیکھ رہے تھے، اللہ کی قدرت کے عجائبات دیکھ رہے تھے، لوگوں کے احوال مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان احوال میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑیوں کا جو گٹھا ہے وہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھانا اس کے بس میں ہی نہیں، اس قدر اس نے گٹھا جمع کیا ہوا ہے، اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، اس میں اضافہ ہی کیا جا رہا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالت اس شخص کی ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں جمع ہوئی کہ وہ انہیں واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مگر اس کے باوجود مزید امانتیں اکٹھے کرنے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کی امانتیں جمع کیے جا رہے ہیں اور ان کو ادا نہیں کرتا، بس اس نے جمع کرنا ہے اور آ جائے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہے تو ہم نے اس میں خیانت تو نہیں کی، ایسا تو نہیں کہ کسی نے امانت رکھوائی اور ہم نے اس میں خیانت کا ارتکاب کیا ہو۔ یہ ہر ایک پر لازم ہے کہ کہیں ہمارا حشر بھی ایسا نہ ہو جائے۔ حضور نے کچھ لوگوں کو چوپایوں کی طرح ہاتھوں اور پاؤں سے چلتے ہوئے دیکھا، ہاتھ سے چل رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، ان کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، جہنم کے کانٹے دار اور بدبودار درخت زری اور زقوم کھا رہے ہیں اور انگارے چبا رہے ہیں۔ جبریل بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اللہ نے مان دیا، فراوانی دی، لیکن یہ زکوٰۃ سے پیچھے ہٹتے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں آپ کی امت کے۔ ایک تنگ سوراخ سے توانا بیل کو نکلتے ہوئے دیکھا، وہ بیل نکل تو گیا مگر بہت کوشش کے باوجود دوبارہ اس سوراخ سے گزر نہیں سکا۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثال اس ناپسندیدہ اور دل آزار بات کی ہے جو آدمی کے منہ سے نکل جاتی ہے، پھر آدمی پشیمان ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس بات کو لوٹا لوں، مگر وہ نکلی ہوئی بات کہاں لوٹائی جا سکتی؟ ایک چھوٹے سے سوراخ سے بیل نکل گیا، اب پریشانی، پشیمانی کہ واپس کیسے ہو؟ تو جو بات زبان سے نکل گئی تو اس سے پہلے ہی ہمیں سوچنا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہم کر جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں، تو جس شخص کے اندر دانائی اور حکمت ہوگی وہ پہلے تولے گا پھر بولے گا، اس لیے کہا نا پہلے تولو پھر بولو۔ اور ہمیں عادت ہوتی ہے کہ کلام در کلام بس بولے جا رہے ہیں، اور اس میں گالیاں بھی نکل رہی ہیں، غیبتیں بھی نکل رہی ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، کسی کے خلاف بول رہے ہیں، کسی کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں تو کبھی کچھ کر رہے ہیں، زبان پر قابو ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک چھوٹے سے سوراخ سے آپ نے ایک بیل نکال لیا، لیکن کیا اس کو واپس لے سکتے ہیں؟ بولیے۔ اس لیے پہلے سوچیں، پہلے تولیں، پہلے غور کریں کہ یہ بات اس مقام پر ان لوگوں سے مجھے اس انداز میں کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ اسی طریقے سے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گالیاں نہیں دیتا، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بدگوئی، بد کلامی نہیں کرتا۔ ہمارے منہ سے بد کلامی ہو رہی ہوتی ہے، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ صنف مخالف کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو بات ایک دفعہ نکل گئی، نامہ اعمال میں بھی نوٹ ہو گئی، اور پھر اس میں جو شرمساری ہوگی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
اب سر لا مکان سے طلب ہوئی تھی، سوئے منتہا حضور علیہ السلام کو جانا تھا۔ اب بیت المقدس سے آقا علیہ السلام نورانی صورت میں، نورانی کیفیت میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ اپنا سفر اور آگے جاری رکھتے ہیں، آسمان کی طرف، بلندی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ حضور کو ویلکم کرتے ہیں، حضور کو خوش آمدید کہتے ہیں، حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ کسی آسمان پر حضرت آدم ہے تو کہیں حضرت عیسیٰ ہے، کہیں حضرت ادریس ہے تو کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہیں حضرت ہارون علیہ السلام ہے تو کہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر حضور پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ یہاں جبریل امی کی بھی حد ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، اگر اس سے آگے بڑھا تو تجلی اتنی ہے کہ میرے پر چل جائیں گے، اب میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، بس یہی میری حد ہے، میری حد یہیں پر ہے۔ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور معراج کی حکمت یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ سامعین گرامی، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال ربی ارینی انظر الیک، مجھے اپنی ذات دکھا، میں تجھے دیکھوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، قرآن مجید میں آیا، لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو آپ ان قریب مجھے دیکھ لیں۔ پھر ہوا کیا؟ رب فرماتا ہے کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے تجلی کو جبل پر، پہاڑ پر ڈالا، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، پہاڑ کی حالت بھی متغیر ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، بس جب انہیں ہوش آیا، قال، عرض کی سبحانک، اے اللہ تجھے پاکی ہے، اے اللہ تجھے پاکی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تاب نہ لا سکے، حضور علیہ السلام عرش اور آگے کہاں کہاں پہنچے، یہ رب جانے اور حضور جانے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ حضور علیہ السلام اپنی ظاہری آنکھوں سے رب کا دیدار کرتے ہیں۔ تو اب ایک مسئلہ شرعیہ بھی جان لیجیے کہ واقعہ معراج کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، تو اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو واقعہ ہے اس کا انکار کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے ثابت، تو گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، دار اسلام سے خارج اور کافر ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے آسمانوں کی جو سیر ہے، قرب خاص کی منازل پر حضور کا فائز ہونا ہے، جو اس کا انکار کرے تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف دیکھیں، دیگر روایات کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کے بارے میں، معراج کے بارے میں۔
تو جو آسمانوں کی سیر، قرب خاص کی منازل والی باتوں کا، اس واقعے کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، وہ گویا ان احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ کا انکار کرنے والا ہے، ایسا شخص گمراہ ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا وہ دیدار کیا، ایسا دیدار کیا کہ کسی نے نہ کیا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ناممکن ہے، لیکن حضور علیہ السلام واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے دنیا میں اللہ کا دیدار کیا، ظاہری حیات میں اللہ کا دیدار کیا۔ ہاں، قلبی دیدار، خواب میں زیارت ہو جانا، یہ تو ممکن ہے۔ حضور کو کئی معراجیں ہوئی، کئی معراجیں کہ جو روحانی تھی، لیکن یہ جس خاص معراج کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہ حضور کی قلبی معراج بھی تھی، ظاہری جسمانی اور روحانی معراج بھی تھی، ظاہری طور پر گئے اور اس قدر قرب خاص عطا ہوا کہ فکانہ قاب قوسین او ادنی، وہ جلوہ اتنا قریب ہوا کہ گویا دو کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا، اور نگاہ نے ایسے دیکھا کہ رب نے بھی اس کی داد دی۔ رب تعالیٰ بھی شان ایسی بیان کرتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ نہ ہٹی نہ بٹی، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا نا کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، اے اللہ تیری شان کیسی بابرکت ہے، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا اور کثیر نعمتیں جمع کر کے لائے، ان میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ حضور کو معراج عطا ہوئی، ہمارے لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ لہٰذا جتنے اہل محلہ ہیں، ہم تمام جتنے مسلمان جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ اس معراج کے لیے ضرور کوشش کریں، اور اب سے ہم نے نیت کرنی ہے کہ کوئی ایک نماز بھی ہماری قضا نہیں ہوگی، سب نیت کرتے ہیں۔ اور اس واقعے میں اتنے حکمت کے پھول ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں، وقت ختم ہو جائے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر اور جو حکمت کے موتی ہیں، پھول ہیں، شگوفے ہیں، غنچے ہیں، باغات ہیں، وہ پھر کبھی آپ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، توفیق عمل عنایت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔